السلام علیکم کلاس دوم، میں ہوں آپ کی ٹیچر مس تحریم۔ بچوں، آج جمعے کا دن ہے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سبق نمبر 20 چاند کی سیر پڑھا تھا، لیکن اس کا کچھ مطالعہ رہ گیا تھا، تو آج ہم بقیہ مطالعہ کریں گے۔ تو آپ سب صفحہ نمبر 148 پر آ جائیں۔ علی سوچنے لگا کسے لے جاؤں، سب تو سو گئے ہیں، ایسا کرتا ہوں اپنے خرگوش کو لے جاتا ہوں۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر میں چاند گاڑی بھی آ گئی اور وہ دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ چاند پر پہنچ گئے۔ چلو اب گھوم پھر کر چاند کو بھی دیکھ لیں۔ علی اپنے خرگوش کے ساتھ چاند گاڑی سے اترا۔ ارے مگر یہ کیا، اتنی مٹی، اتنے پہاڑ، اتنے بڑے بڑے غار اور اتنا اندھیرا۔ ارے چندا ماموں، آپ کی روشنی کہاں چلی گئی؟ یہاں پر نہ تو پھول پودے ہیں، نہ باغ اور نہ پرندے۔ آپ لوگ کو بھی اسی طرح کی جگہیں پسند ہوں گی۔ علی کو یہ جگہ بالکل اچھی نہیں لگی، یہاں تو کھیلا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اگلے صفحے پر آ جائیں۔ وہ اپنے خرگوش کو احتیاط سے گود میں لیے چل رہا تھا۔ خرگوش میاں بھی سہمے سہمے تھے۔ پھر چندا ماموں کی آواز آئی، پیارے علی، تم اداس مت ہو، میرا اور میرے بھائی سورج کا کام تو سورج کو روشنی کو تمہاری زمین تک پہنچانا ہے، اس لیے کہ زمین پر انسان رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ میں رات کو روشنی کرتا ہوں، مسافروں کو راستہ دکھاتا ہوں۔ آپ جو میٹھے میٹھے پھل کھاتے ہیں ان میں مٹھاس میری روشنی سے ہی آتی ہے۔ علی کا دل یہاں نہ لگا اور وہ پھر سے چاند گاڑی میں بیٹھ کر اپنی زمین پر آ گیا۔ فجر کی اذان پر اس کی آنکھ کھلی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تازہ پھول کھلے ہوئے تھے، سبز پودے لہلہا رہے تھے، پرندے گیت گا رہے تھے، اور وہ سوچ رہا تھا سورج، چاند اور ستارے سب اچھے ہیں، مگر ہماری زمین سب سے اچھی ہے۔ تو بچوں، یہاں پر یہ سبق بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ لوگ اس کا جو بھی کام ہے وہ مجھے کر کے سینڈ کریں، کیونکہ نوٹس میں سب دیا جا چکا ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔